السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی عمر، صحت اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ترکیب کرنی ہے والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تو اس میں واو مستانفہ کیونکہ شروع میں آ رہا ہے، الصلاۃ الصلاۃ۔ اب یہ سمجھ لیں کہ الصلاۃ معطوف ہے۔ اب یہ معطوف کیوں ہے؟ اگر جملے کے درمیان میں واو موجود ہو تو اس سے پہلے والا جو لفظ ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے اور بعد والا معطوف ہوتا ہے۔ واو مستانفہ، الصلاۃ معطوف علیہ، واو حرف عطف، السلام معطوف معطوف علیہ مل کر مبتدا، علی حرف جار، سیدی مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ مل کر معطوف الیہ، واو حرف عطف، مولا مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ مل کر معطوف الیہ مل کر بدل۔ اب ہم نے اس کو بدل کیوں بنایا ہے؟ تو دیکھیں اس کی آسان سی میں آپ کو بالکل مثال دے دیتی ہوں کہ جہاں بھی جملے میں بار بار ایک ہی لفظ دہرایا جا رہا ہو تو ان کو ملا کر بدل بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس میں سیدنا یعنی ہمارے سردار اور ہمارے مولا، اب دیکھیں اس میں بار بار ہمارے کا لفظ آ رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کو معطوف لے کر اور بدل بنا دیا ہے۔ محمدن، اب بدل اپنے بعد کیا جاتا ہے؟ مبدل منہو جاتا ہے، تو محمدن کیا بن جائے گا اس کے لیے؟ مبدل منہو، ٹھیک۔ اب آگے جملے میں دیکھیں تو اس میں دوبارہ سے واو موجود ہے یعنی کہ حرف عطف ہے، تو اب بدل اور مبدل منہو مل کر دوبارہ سے معطوف الیہ ہو جائیں گے۔ واو حرف عطف، آلہ معطوف الیہ، واو حرف عطف، اصحابہ معطوف۔ اس طریقے سے بھی ترکیب کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ سیدنا و مولانا بدل محمد مبدل منہو سے مل کر معطوف الیہ، واو حرف عطف، آلہ معطوف اول، واو حرف عطف، اصحابہ معطوف ثانی۔ معطوف اپنے دونوں معطوفات سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مؤکد، اجمعین تاکید، مؤکد تاکید مل کر علی حرف جار کے لیے مجرور۔ اب دیکھیں ہم نے اس کو مؤکد کیوں بنایا؟ کیونکہ اجمع جون سا ہے یہ حرف تاکید ہے اور یہ اپنے سے پہلے مؤکد چاہتا ہے، اس لیے ہم نے پچھلے پورے جملے کو مؤکد بنایا اور اجمعین کو اس کی تاکید بنا دیا، تو مؤکد تاکید مل کر اعلی حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت شبہ فعل محذوف کے، ثابت شبہ فعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، اب والصلاۃ والسلام ہم نے مبتدا چھوڑا تھا تو والصلاۃ والسلام کے لیے کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی۔ والصلاۃ والسلام مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تین قاعدے اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں، ایک جار مجرور کا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا، اس کے بعد دوسرا ہے بدل اور مبدل منہو کا۔ تو بدل کو آپ اس طرح یاد رکھ لیجئے کہ اگر بار بار ایک ہی بات کو دہرایا جا رہا ہو تو وہ والا جملہ ہم بدل اور مبدل منہو بنا دیتے ہیں، اور بھی مزید تفصیل کے ساتھ جب اس کا مکمل سبق آئے گا اس میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گی۔ اور تیسری چیز جون سی ہے مؤکد تاکید کی ہے، تاکید کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں 9 حروف ہیں جو تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اگر ان 9 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ اپنے سے پہلے والے جملے کو مؤکد بنا دیتے ہیں۔ وہ 9 حروف میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہ مؤکد تاکید کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی، اور معطوف الیہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر واو جملے کے شروع میں آتا ہے تو وہ مستانفہ ہوتا ہے، اور اگر جملے کے درمیان میں آتا ہے تو وہ حرف عطف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جملے کو معطوف اور معطوف الیہ میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم یہ سبق یہیں پہ اینڈ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی النوع الاول سے سٹارٹ کریں گے، اور یہ درمیان کا حصہ بھی چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کے اندر اور زیادہ جو ان سے ہیں قواعد آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پہلے جو ہم نے ضروری قاعدے تھے وہ ہم نے ان 3-4 دنوں میں ویڈیوز کے ذریعے سیکھ لیے ہیں، اور اب ہم نے انشاءاللہ النوع الاول سٹارٹ کرنی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے فعل کے قاعدے آئیں گے، اس کے علاوہ اور بہت سے قاعدے آئیں گے، حروف مشبہ بالفعل آئے گا، وہ تمام کے تمام عوامل جو ان سے عمل کرنے والے ہیں تو وہ ہم آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے۔
ابھی اس سبق کو یہیں پہ ہم ڈراپ کر دیں گے۔ رکیے لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بجانا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔